الحمد لوليه والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی. جناب صدر، سامعین کرام اور حاضرین جلسہ، میرا اور آپ حضرات کا اور تمام مسلمانوں کا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی والہانہ تعلق ہے، اور یہ تعلق و محبت ہی ہماری زندگی کا سرچشمہ اور ہمارے درد کا درما ہے. حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ پر آج تک ہزاروں کروڑوں افراد نے عقیدت و محبت کے گلدستے پیش کیے ہیں. کروڑوں انسانوں نے اس قافلہ بہاری کے نرم جھونکوں میں آرام کیا ہے. ایک جمع غفیر نے اس کاروان عزیمت و ہمت کو اپنے قلم و کرتاس کی سلامی دی ہے. بہت سے حضرات نے چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کرنے کے لیے کتاب زندگی کے لکھوں کا اوراق جمع کیے ہیں. اس عالمی کردار کو سیرت نگاری کے ذریعے افق دنیا پر پھیلانے کی کاوشیں کی جا رہی ہے. ہزارہا کتابیں وجود میں آئیں اور نہ معلوم قیامت تک کتنے صفحات دامن عقیدت میں وابستہ ہوں گے. کتنے خطیب و مقررین اپنی شعلہ سامانیوں سے اس ہستی کو خراج تحسین پیش کریں گے. دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی تو کیا سایہ بھی نہ ملا. محترم حضرات، میری کیا حیثیت، میری کیا مجال، میری زبان میں وہ قوت کہاں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالوں، اپنی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کروں. ہزار بار بشویم دہن سے مشکو گلاب، ہزار بار بشویم دہن سے مشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بیادبیست. دوستو، میں حیران ہوں، پریشان ہوں کہ آپ کے زندگی کا کون سا ورق کھولوں، چمنستان سیرت کا کون سا گلدستہ پیش کروں. افکار و اعمال کا باب کھولا جائے یا اخلاق و اقدار کا، شجاعت و بہادری کی سرگزشت بیان کی جائے یا طہارت ہما جہت و ہما جو دکھائی دیتی ہے، کمالات کا کوئی پہلو بھی تشنا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیک وقت تہذیب و تمدن، معاشرت و اخلاق، سیادت و قیادت، عمارت و حکومت، جہد و مشقت، توکل و انابت، صبر و قناعت، مروت و شجاعت اور کمال علم و اخلاق کا ایک حسین سنگم دکھائی دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اس مختصر سے عرصے میں ایک حیرت انگیز انقلاب برپا کیا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں مل سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیک وقت ایک حاکم، ایک امیر، ایک معلم، ایک وزیر، ایک افسر، ایک داعی، فاتح، سپاہی، جج، وکیل، مزدور،
جگمگانے والے اخلاق و اقدار کے وہ گلدستے پیش کیے جنہوں نے اپنے مسکان سے پورے عالم کو مہکا دیا، جنہوں نے زبردست تحریک کے ذریعے فکر و عمل، ذہن و شعور اور نوع انسانی کی گناگو عظمتوں کو درخشاں و تابہ بنا دیا۔ عزیزان ملت اسلام، علامہ سید سلیمان ندی مرحوم نے ایک مرتبہ اپنی تقریر کے دوران فرمایا، اگر تم دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر اور مدینہ کے خزینہ دار کی پیروی کرو، اگر تم غریب ہو تو شعب ابی طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمان کی داستان سنو، اگر تم بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر تم رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر تم یتیم ہو تو عبداللہ اور آمینہ کے جگر گوشے کو نہ بھولو، اگر تم بچے ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے کو دیکھو، اگر تم نوجوان ہو تو مکے کے چرواہی کی سیرت پڑھو، اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ کے مقدس شوہر کے حیات پاک کا مطالعہ کرو، اگر تم اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن حسین کے نانا کا حال پڑھو۔ غرض تم جو کوئی بھی ہو اور کسی بھی حال میں ہو، تمہارے لیے تمہاری زندگی کا نمونہ، تمہاری سیرت کی درستی و اصلاح کے لیے سامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہمادم مل سکتا ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔